قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ یا پھر یہ کہا کہ یہ نہیں سوچ سکتے تو کم سے کم یہ سوچو کہ آج تو یہ پلے کا بٹن آ گیا نا، آپ سب کچھ، میں ادھر سکرین لگا دوں آپ کو سب کچھ دکھا سکتا ہوں۔ قیامت والے دن میرے ماں باپ کے سامنے، میرے پیر و مرشد کے سامنے، میرے بیوی بچوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اللہ سکرین میں اگر پلے کر دے یہ کیا کرتا رہا ہے۔ اس وقت تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نے لکھا ہے، اس وقت تو بندہ یہ بھی کہہ دے گا کہ اللہ مجھے جہنم میں پھینک دے لیکن میرے ماں باپ کو نہ دکھا، اللہ مجھے جہنم میں پھینک دے لیکن میرے بیوی بچوں کو یہ چیز نہ دکھا۔ انسان یہ ماننے پہ تیار ہو جائے گا۔ تو یہ روٹ کوز جو ہے نا، یہ اس کا نگاہ ہے، اپنی نگاہ کی ہر وقت یہ اللہ نے جو دی ہے نا، اس سے اپنے ماں باپ کو دیکھو۔ حج عمرہ بند ہو گیا، ماں باپ کو تو دیکھ سکتے ہو نا، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کو پیار کی نظر سے دیکھا تو حج اور عمرہ مقبول کا ثواب اللہ دیں گے۔ بیوی بچوں کو پیار کی محبت سے دیکھو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیوی بچوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ کے اوپر اس کی محبت کی نظر ہوتی ہے۔ کیا ہمارے لیے اتنا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی رہی تو یہی موضوع دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنا دے، فلاح پانے والے ہم بن جائیں۔ یہ قرآن کبھی ترجمے سے گھر میں بیٹھ کے پڑھا کرو کہ کتنا اللہ نے ہمارے لیے، دیکھو کتنا علماء نے موتی نکال نکال کے یہ قد افلح المؤمنون 2 مہینے سے آج اوپر ہو گئے، یہ میں اسی موضوع کو لے کے چل رہا ہوں۔ یہ ہماری زندگی کے ساتھ منسلک ہیں سارے۔ نماز ہے، لغویات سے بچنا ہے، دل کا پاک کرنا ہے، شرمگاہ ہے، نگاہ کی حفاظت ہے۔ آگے انشاءاللہ جو اور 1-2 موضوع رہ گئے ہیں اس کے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بنائے۔ مہینے کا آخر ہے، سال کا بھی بلکہ آخر ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہوگی اپنے ان مدرسوں کی فکر کریں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے ہمارے لیے، استادوں کی تنخواہ ہے، بجلی ہے، پانی ہے، دوسرا فلور بھی ہے، تقریباً 90,000 سے $1,00,000 ہمارا مہینے کا خرچہ ہے۔ مہینے کا آخر بھی ہے، سال کا بھی آخر ہے، جہاں میں نے کہا کہ قیامت والے دن ہمیں ہر بندے کو اللہ کے عرش کا سایہ اس کی ضرورت ہوگی۔ وہاں یہ بھی ہے کہ جو صدقہ دیتا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو، تو ہم بھی اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں کہ ہم اپنے رزق حلال سے اللہ کے راستے میں جتنا ہم دے سکیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کے راستے میں 1 دو گے اللہ اس کے بدلے آپ کو 10 دیں گے۔ اپنے ان مدارس کی فکر کریں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کا ذریعہ بنے گا، آپ کی نسل کا ذریعہ بنے گا ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مدرسے تائیوائی کے جو انچارج ہیں بھائی مشتاق، ان کی والدہ کا تاجک گاؤں کے گزشتہ دنوں انتقال ہوا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دے۔ حضرت والد صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، پچھلے دنوں ان کی صحت کافی خراب تھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ یقین کریں کہ بڑوں کا سایہ جب تک ہوتا ہے نا، انسان کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جمعے کی تیاری کرنا اور کام مدرسے کے کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ میں یا بھائی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے۔ جب تک میں کہتا ہوں نا کہ اللہ ان کا سایہ ایسے دے وہ وہاں پر صرف موجود ہوں اور زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ اگر وہ صرف ہمیں کہیں کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، باقی کچھ بھی نہ کہیں، ان کا سایہ بھی ہو، یقین کریں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں اور آپ، ہمیں تو پلیٹ پہ سب کچھ مل گیا ہے نا، بیٹھے بیٹھے ہم یہاں پر بیٹھ کے آپ کو بات، بے شک میرا وہ مقام نہیں ہے جو ان کا مقام ہے، ان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ ان کا ہے، اور میں کبھی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا، نہ ہم ان کے پیروں کی دھول تک کبھی پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ ایک ہی بندہ پیدا کرتا ہے جو وہ اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، جو اس کی ذات ہوتی ہے، وہ وہی بندہ ہے۔ ایک ہی زمانے میں مولانا طارق جمیل صاحب ہوں گے، بعد میں دنیا میں ہزاروں لوگ، لاکھوں آ جائیں جو ان کی نقل کرنے والے، ایکٹنگ کرنے والے یا ان کی آواز بنانے والے، لیکن وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں
جو بات کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی کرتا ہوں. میں جتنا مرضی اگر ان کی آواز بناؤں یا یہ کروں یا میں ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. آپ یہ سمجھیں کہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے, کوئی بھی ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہانگ کانگ کا کوئی بھی عالم دین جو ان کا ایک مقام ہے, اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میرے والد ہیں, جو اللہ نے ان کا مقام رکھا ہے, جو ہانگ کانگ کی لوگوں کے لیے ان کا کام ہے, اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ نے ان کے ذریعے ہی کام پھیلایا ہے. یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے. ان کی ضرورت ہمیں ہے, ایک ان کا اپنا اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ موجود ہیں, وہ کام ہی صرف ہمیں کہہ دیں. ورنہ یہ مدرسے چلانا, یہ زبان سے کہنا بہت آسان ہوتا ہے, باتیں کرنا پیچھے بہت آسان ہوتا ہے, برائیاں کرنا پیچھے بہت آسان ہوتا ہے. یہ جو اس منصب پہ بیٹھتا ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آگ کے سیج پہ بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ ہم نے ہر بندے کو راضی رکھنا ہے, ہر بندے کو ہم نے خوش رکھنا ہے. آج آپ کو اگر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ایک بندے نے میری برائی کی ہے تو آپ کیسے تڑپتے ہیں,